کیا نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کوئی جہیز دیا تھا؟ سوال یہ ہے، ہم نے آپ کی پرانی تقریر میں سنا ہے، اس میں آپ نے کہا ہے کہ عورت کو والدین کے مقابلے میں خاوند کی بات ماننی چاہیے، جبکہ ایک عالم دین نے کہا ہے کہ شیخ صاحب کو غلطی لگی ہے، خاوند ماں باپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مختلف چیزوں سے دم جھاڑ کروانا کیسا ہے؟ کیا بدعتی مشرک انسان سے بھی دم جھاڑ کروا سکتے ہیں؟ میت کے لیے غسل میں بیری کے پتے استعمال ہوتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں۔ خواتین کا آپس میں گلے ملنا اور گال سے گال ملانا، یہ عمل کیسا ہے؟ اکثر خواتین گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہیں۔ کسی بھی سوال کا جواب لینے کے لیے علماء کے پاس جاتے ہیں، ایک سوال کا الگ الگ جواب ملتا ہے، میری رہنمائی فرمائیں۔ سوال یہ ہے، قربانی کی بہت فضیلت ہے، میرا سوال یہ ہے کہ بہنوں کی وراثت میں حصہ دیے بغیر قربانی قبول ہو جائے گی؟ اگر تراویح کی نماز مختصر قرآن کی تلاوت کے ساتھ 15 منٹ میں مکمل کر لی جائے تو یہ عمل کیسا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے، کیا نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کوئی جہیز دیا تھا؟ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جی ہاں، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رخصتی کے وقت کچھ چیزیں دی تھی۔ ایک تکیے کا بھی آتا ہے تکیہ، اور اسی طرح ایک چکی کا ذکر بھی صحیح حدیث میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک چمڑے کی مشق کے بارے بھی آتا ہے، 2 مشکیزوں کے بارے بھی آتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہن بیٹی کو رخصتی کے وقت آپ میں جو استطاعت ہے، آپ اس کو رخصتی کے وقت وہ چیزیں دے سکتے ہیں، لیکن دین اسلام نے تکلفات سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ آپ اپنی طاقت سے بڑھ کر بلکہ قرضے اٹھا کر قوم برادری کو دکھلانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے آپ کمر توڑ کر جہیز کے حوالے سے چیزوں کو جمع کرتے ہیں۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح لڑکے والے مطالبہ کرتے ہیں جہیز کے حوالے سے کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، وہ بھی لیں گے، وہ بھی لیں گے۔ یہ ان کے مطالبے بھی شریعت کے بالکل سختی کے ساتھ خلاف ہیں، یہ غلط ہے۔ ہاں، بغیر تکلفات کے لڑکی کے والدین کچھ اگر بیٹی کو رخصتی کے وقت دیتے ہیں اور ان میں استطاعت ہے تو وہ دے سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے، ہم نے آپ کی پرانی تقریر میں سنا ہے، اس میں آپ نے کہا ہے کہ عورت کو والدین کے مقابلے میں خاوند کی بات ماننی چاہیے، جبکہ ایک عالم دین نے کہا ہے کہ شیخ صاحب کو غلطی لگی ہے، خاوند ماں باپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ میں ایک عام انسان ہوں، قول میں بھی، فعل میں بھی، رائے میں بھی، فتوے میں بھی، فیصلے میں بھی مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اور میں اپنی غلطی کا کیسے دفاع کر سکتا ہوں؟ میرا تو عقیدہ ہے، میری فکر ہے۔ آپ جانتے ہیں جب کسی امام سے، محدث سے، فقیہ سے غلطی ہو اور ان کا قول، ان کا فتویٰ قرآن و حدیث سے واضح ٹکرا رہا ہو تو میں نے کبھی ان کا دفاع نہیں کیا، تو میں کیا ہوتا ہوں؟ میری کیا حیثیت ہے
ہاں زندگی بھر اگر میں نے کسی چیز کا دفاع کیا ہے تو وہ دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے۔ اس لیے کہ میرا عقیدہ ہے قرآن کریم بھی غلطی سے پاک مبرہ، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ جو کہ مجسمہ قرآن ہے وہ بھی غلطی سے پاک ہے۔ تو مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو میری تقریر کا حوالہ دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مجھ سے غلطی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، جب تک وہ کنوارے ہیں ان کے اوپر سب سے زیادہ حقوق ان کے والدین کے ہیں۔ مرد کی جب شادی ہو جائے، شادی کے بعد بھی تا حیات ان کے اوپر اہم ترین ذمہ داریاں اور حقوق سب سے بڑھ کر والدین کے ہیں۔ حتیٰ کہ جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ میں تیری ماں کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا، اس کے بعد تیرے باپ کا۔ لیکن جب عورت کی شادی ہو جائے، شادی ہو جانے کے بعد والدین سے پڑھ کر اس کی حقوق ہیں اس کے خاوند کے، ان کے خاوند کے جو حقوق ہیں وہ والدین سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اس کے لیے احادیث ہے، مثلا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ہر وہ عورت صلت خمسہ جو پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتی رہے، وصامت شہرا ہر سال رمضان کے روزے رکھتی رہے، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا اور خاوند کی اطاعت کرتی رہے، وَحَافِظَتْ فَرْجَهَا اپنی شرمگاہ کی نگرانی بھی کرتی رہے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ تو یہ عورت کل قیامت دن جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور صحیح حدیث ہے، ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا ایک مرد کے اوپر سب سے زیادہ کس کے حقوق ہیں؟ تو نبی علیہ السلام سب سے زیادہ ایک مرد کے اوپر حق ہے اس کی ماں کا ہے، اس کے بعد فرمایا آخر میں کہ اس کے والد کا۔ آگے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک عورت کے اوپر سب سے زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک عورت کے اوپر سب سے زیادہ حقوق اس کے خاوند کے ہیں۔ تو لہذا شادی کے ہو جانے کے بعد سب سے زیادہ حقوق ایک عورت کے اوپر اس کے خاوند کے ہیں، جبکہ ایک مرد کے اوپر سب سے زیادہ حقوق اس کے والدین کے ہیں۔ مختلف چیزوں سے دم جھاڑ کروانا کیسا ہے؟ کیا بدعتی مشرک انسان سے بھی دم جھاڑ کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں دین اسلام میں جائز ہے کہ اگر شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق کوئی شخص دم کرتا ہے آپ دم کروا سکتے ہیں، دم ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں تشریف لائے آپ کو بتایا گیا کہ یہاں ایک عورت ہے مسلمان دیندار ہے، وہ دم کرتی ہے، آپ فرمایا کہ اس کو میرے سامنے پیش کرو۔ اس کو لایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا دم سنا، الفاظ شریعت کے مطابق ہے، فرمایا ٹھیک ہے ان الفاظ کے ساتھ تو دم کیا کر اور یہ الفاظ حفصہ کو بھی سکھلا دے تاکہ اگر آئیں تو وہ بھی دم کر دیا کرے۔ لہذا قرآن و حدیث سے ثابت الفاظ سے کوئی دم کرتا ہے تو جائز ہے، لیکن اگر کوئی شخص چاہے بدعتی ہے یا بدعتی نہیں ہے، اپنے آپ کو موحد کہتا ہے لیکن قرآن و حدیث سے ہٹ کر شرکی الفاظ اس طرح کے الفاظ سے دم کرتا ہے تو اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ میت کے لیے غسل میں بیری کے پتے استعمال ہوتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کو غسل دینے کے لیے پانی کو گرم کیا جائے، اس کے اندر بیری کے پتے ڈال دیے جائیں اور اس گرم پانی کے ساتھ اس کو غسل دیا جائے۔ خواتین کا آپس میں گلے ملنا
اور گال سے گال ملانا یہ عمل کیسا ہے؟ اکثر خواتین گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہیں۔ عورتوں کا آپس میں شرعی حدود میں رہ کر ملنا، معانقہ کرنا یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن اسی طرح خوشبو لگا کر باہر جانا یہ عمل غلط ہے، کیونکہ مرد کی جو خوشبو ہے اس میں ہوا ہے، وہ دور سے محسوس ہو جاتی ہے۔ عورت کی خوشبو جو ہے اس میں رنگ ہے لیکن ہوا نہیں ہے، جیسے مہندی ہے، ہاتھوں کو مہندی لگانا وغیرہ، یہ مرد کی عورت کی خوشبو ہے، وہ لگا سکتی ہے۔ کسی بھی سوال کا جواب لینے کے لیے علماء کے پاس جاتے ہیں، ایک سوال کا الگ الگ جواب ملتا ہے، میری رہنمائی فرمائیں۔ مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا۔ اگر آپ مثال دیتے اور مثال کے اندر آپ واضح کرتے کہ میں نے یہ سوال کیا ایک عالم سے، انہوں نے یہ جواب دیا، کسی اور سے سوال کیا، اسی سوال کا انہوں نے یہ جواب دیا، تو شاید میں اس پر کچھ گفتگو کرتا، لیکن آپ نے ایک جنرل بات کہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن و حدیث سے جو جواب دے گا تو جواب نہیں ٹکرائے گا، اختلاف نہیں ہوگا، لیکن جب اپنی آراء کو، اقوال کو شامل کیا جائے گا تو پھر علماء کے جواب مختلف ہوں گے۔ لہٰذا آپ ایک ہی کام کریں، کسی سوال کا جواب کسی بھی عالم سے لیں، اس سے یہ کہیں اس کا جواب مجھے قرآن کریم سے دیں اور حوالہ دیں، حدیث سے دیں، اس کا حوالہ دیں۔ اگر آپ یہ شرط لگائیں گے تو انشاءاللہ جواب میں تعارض نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے، قربانی کی بہت فضیلت ہے، میرا سوال یہ ہے کہ بہنوں کی وراثت میں حصہ دیے بغیر قربانی قبول ہو جائے گی؟ دیکھیں، وراثت کا مسئلہ ایک الگ ہے، قربانی کا مسئلہ ایک الگ ہے۔ قربانی کے دن آ چکے ہوں یا نہ آ چکے ہوں، وراثت کا مسئلہ بڑا حساس ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سے 30-40 سال پہلے اس شہر میں وراثت کے حوالے سے جذبہ نہیں تھا۔ الحمدللہ اب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اے دن ساتھیوں کا فون آتا ہے، ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں وراثت کے مسئلے میں۔ ایک وقت تھا طلاق کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، اب اغیار کی طرف سے تو جب بھی نشستیں ہوتی ہیں وہ طلاق کے حوالے سے ہوتی ہیں، اور ہمارے بھائی الحمدللہ کثرت کے ساتھ جو ہم سے سوالات کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، معلومات لے رہے ہیں، تو وہ وراثت کے حوالے سے یہ جذبہ اچھا ہے اور ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ لیکن اگر کسی نے وراثت کے حوالے سے بہنوں کا یا بیٹیوں کا کوئی حق باقی ہے، دینا ہے، تو ان کو پہلے ادا کریں، قربانی کے مقابلے میں اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اگر تراویح کی نماز مختصر قرآن کی تلاوت کے ساتھ 15 منٹ میں مکمل کر لی جائے تو یہ عمل کیسا ہے؟ دیکھیں، تراویح کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس میں بالعموم قیام لمبے نظر آتے ہیں۔ خود نبی علیہ السلام اکیلے پڑھتے یا آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی تو اس میں ہمیں قیام لمبے نظر آتے ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں آتا ہے، اکیلے آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے اکیلے رات کو تراویح کی نماز میں سورہ نساء اور سورہ آل عمران پڑھی۔ اب آپ قراء حضرات سے پوچھیں یہ کتنے پارے پڑھتے ہیں؟ ایک ہی رات میں نبی علیہ السلام نے اتنے لمبے قیام کیے۔ جن 3 راتوں میں آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی ان پہ بھی آپ غور کریں۔ تیسری رات کے بارے ذکر آتا ہے، عشاء کی نماز، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد تراویح شروع کی، اور صحابہ کرام کہتے ہیں جب آپ نے سلام پھیرا تو بڑی مشکل سے بھاگتے ہوئے ہم گئے اور ہم نے سحری کی، اتنا مختصر وقت تھا۔ یعنی لمبے لمبے قیام ہیں، لہٰذا تراویح کی نماز اکیلے آپ پڑھیں، لمبے لمبے قیام ہونے چاہیے، رکوع ہونے چاہیے، سجود ہونے چاہیے۔ لیکن کسی وجہ سے آپ مختصر قرات کرتے ہیں تو اس کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے، یہ جائز ہے۔ آپ 8 کی بجائے 6 کی بجائے 4 کی بجائے 2 رکعت بھی اگر رات کو آپ تراویح کہہ لیں، اس کو یہ تہجد کہہ لیں، پڑھتے ہیں
تو بھی جائز ہے، مختصر کریں، لیکن اپنا معمول بنائیں کہ تہجد کی نماز انشاءاللہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔